بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کو مرے آج دوسرا دن تھا جب اچانک دروازے پر ایک فقیر آیا اور بولا کہ تیرا شوہر زندہ ہے، بس تم رات 3 بجے قبر کے پاس جانا۔ میں بہت حیران ہوئی اور خوش بھی کہ شاید یہ فقیر سچ کہہ رہا ہو۔ آدھی رات کو میں فوراً قبرستان گئی۔ ابھی مجھے شوہر کے قبر کے پاس بیٹھے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے اچانک پیچھے سے میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گھر میں غربت کا راج پہلے تو نہیں تھا، لیکن جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو میرے گھر میں غربت ہمیشہ کے لیے جیسے آ کر بس گئی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میرا نمبر دوسرا تھا۔ میری ماں نے اکیلے ہمیں پالا تھا کیونکہ میرے باپ کے گزر جانے کے بعد ہمارے خاندان نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ تبھی میری ماں نے ہم لوگوں کو دوسروں کے گھروں میں برتن صاف کر کے پالا تھا۔ اب ہم لوگ بڑے ہوتے جا رہے تھے تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کا سہارا بن جائیں۔ اس لیے میری بہن نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب کر لی کیونکہ میری ماں نے اسے 12 تک پڑھایا تھا۔ جب انہوں نے جاب کر لی تو ہمارے گھر کا خرچ چلنے لگا، مگر کچھ ہی وقت میں انہیں اسی آفس کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی اور جلد ہی انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کر دو۔ میری ماں آخر کیا کرتی؟ ان کی بڑی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا تو میری ماں نے ان کی شادی اس لڑکے سے کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جہیز بالکل بھی نہیں چاہیے، وہ ہماری بہن کو بس 2 جوڑوں میں لے جانا چاہتے تھے۔ میری ماں کو اور کیا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے جلدی شادی کر دی۔ میری بہن کچھ دنوں تک اسی لڑکے کے ساتھ آفس میں جاب کرتی رہی، لیکن پھر اس کے شوہر کا باہر کے ملک کا ویزا لگ گیا اور وہ جاب کرنے دوسرے ملک چلا گیا۔ باہر ملک جانے کے بعد ان کا شوہر ہر مہینے کافی حد تک پیسے دے دیتا اور میری بہن کا گھر بہت زیادہ خوشحال ہو گیا تھا اور وہ ان پیسوں میں سے ہمیں بھی کچھ دینے کے لیے آتی، لیکن میری ماں ہر بار وہ پیسے لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ اس کے مطابق بیٹی کے گھر سے 1 روپیہ لینا بھی حرام ہوتا ہے۔ ہمارا گھر دوبارہ سے غربت کی لپیٹ میں آ گیا تھا کیونکہ اتنے سالوں میں ہم نے جتنی بھی جمع پونجی اپنے پاس اکٹھا کی تھی وہ ساری میری بہن کی شادی پر خرچ ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ سے میری ماں سلائی کڑھائی کرنے لگی اور میں کسی جگہ میں جاب کی تلاش میں لگ گئی کیونکہ میری 12 جماعتیں مکمل ہونے والی تھی، لیکن چاہ کر بھی مجھے کوئی اچھی سی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ بھلا 12 جماعتوں کے بعد کہاں اچھی نوکری ملتی ہے؟ میری ماں کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں ان کا علاج کس طرح کرواؤں۔ اتنی خطرناک بیماری تو انسان کو کھا جاتی ہے، اگر جلد ہی میری ماں کا علاج نہ ہوا تو ان کی موت ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میرا دل دہل جاتا، میرے ہاتھ ہر طرح سے بندھے ہوئے تھے اور پھر کچھ دنوں میں وہ ہوا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میری سب سے چھوٹی بہن جب کالج سے آئی تو کہنے لگی کہ مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ ہم لوگ اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہے، کچھ اپنی عمر ہی لحاظ کر لو، ابھی تم صرف 17 سال کی ہو۔ ہماری باتوں سے اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے بھی بڑی بہن کی طرح لڑکا پسند کر لیا ہے اور وہ لڑکا بہت زیادہ امیر ہے۔ اگر آپ لوگ میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گے تو میں خود ہی جا کر اسے شادی کر لوں گی۔ اپنی چھوٹی بہن کے ایسے رنگ دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی، جبکہ میری ماں تو بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ کسی لڑکے کی محبت کا بھوت اس کے سر پر بری طرح سوار ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ باغی بن گئی تھی۔ میری ماں نے اسے سکون سے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ میں نے بھی اسے الگ لے جا کر بہت سمجھایا، لیکن اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آخرکار میری ماں کو ہی ہار ماننا پڑ گئی کیونکہ اس نے پورے گھر میں جھگڑا مچا رکھا تھا، کھانا پینا بند کر رکھا تھا اور بس ایک ضد لگا رکھی تھی کہ میری اس لڑکے سے شادی کر دی جائے۔ تو میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس لڑکے اور اس کے ماں باپ کو ہمارے گھر پر آنے کا بولو۔ تو وہ خوش ہو گئی اور اگلے ہی دن وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ جب اس کے ماں باپ ہمارے گھر آ گئے تب میری ماں کو کچھ تسلی ہوئی کیونکہ پہلے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا شاید میری بہن کے ساتھ کوئی فلرٹ وغیرہ کر رہا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر لا کر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ میری بہن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا۔ دونوں خاندانوں میں بات چیت ہوئی اور آخرکار سب بڑوں نے بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ پکا کر دیا۔ مگر ان کے اور ہمارے خاندان میں بہت بڑا فرق تھا کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ امیر اور اثر رسوخ والے تھے اور ہماری 2 وقت کی روٹی کا گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ کرنے میں ہمیں زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ ویسے تو وہ لوگ ہمارا پورا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر بھی ہم نے بھی اپنی تو بہن کو جہیز میں کچھ نہ کچھ تو دینا ہی تھا۔ اسی وجہ سے میری ماں نے کئی جگہ سے قرض اٹھا لیے، کئی لاکھ روپے قرض اٹھا کر ماں نے میری بہن کی شادی تو کر دی، لیکن
اس شادی کے بعد ہم لوگ جب بھاری قرضے کے نیچے چلے گئے تھے وہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ثابت ہوا۔ ہر مہینے ہزاروں روپے کی قسط بھرنا ہمارے لیے مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ سلائی کڑھائی سے صرف گھر کا ہی خرچہ نکلتا۔ ایسے میں ہزاروں روپے کس طرح ادا کرتے ہم؟ ہر مہینے قرض دار ہمارے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے اور قسط مانگتے۔ میری ماں ان کو ہاتھ جوڑ کر واپس بھیج دیتی اور دوسرے مہینے کے آخر میں جوڑ توڑ کر قسط ادا کر دیتی۔ لیکن یہ کوئی ایک مہینے کی بات تو نہ تھی۔ قرض ہم نے اٹھا لیا تھا، اس کے بعد ہمیں ہر مہینے ہی کئی ہزار دینے پڑتے۔ میری ماں پہلے ہی ہیپاٹائٹس سی کی مریضہ تھی اور قرض نے انہیں اور بیمار کر دیا تھا۔ پھر ایک دن تو قرض داروں نے قسط نہ ملنے پر گھر کا سارا سامان تہس نہس کر دیا اور گھر کی قیمتی چیزیں اٹھا کر لے گئے۔ یہ جھگڑا میری ماں سے برداشت نہ ہوا اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ میں انہیں لے کر اسپتال گئی، وہ ٹھیک تو ہو گئی لیکن بہت زیادہ مایوس ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اب اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ انہیں ایسا لگنے لگا ہے جیسے وہ بہت جلد اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل دہل رہ گیا، کیونکہ اب میری بہنوں کی بھی شادی ہو گئی تھی اور میرے باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم نہ تھا۔ اب اگر ماں بھی گزر جاتی ہے تو اس بھری دنیا میں میرا کوئی بھی سہارا نہیں رہتا۔ میں نے اپنی ماں کو دلاسے دینے کی بہت کوشش کی، ہمت بندھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دن بدن مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ اور انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک لڑکا آ کر رہنے لگا۔ اس کی ماں سے بہت زیادہ بات چیت ہونے لگی۔ وہ بہت اچھا تھا اور ہمارے بہت معاملوں میں مدد بھی کر دیتا۔ کئی بار تو قرض داروں کو اس نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر دے دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ یتیم ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بات کے بعد میری ماں اس کے ساتھ اور بھی زیادہ مخلص ہو گئی اور انہوں نے اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر ایک بار میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ میری ماں کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے میری ماں کو کہا کہ ان کا ہیپاٹائٹس سی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب وہ تھوڑا ہی وقت زندہ رہیں گی۔ یہ خبر ہمارے گھر پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر میری ماں نے کہا کہ میں تمہاری جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے آس پاس میرے لیے بہت سارے رشتے دیکھے، لیکن کوئی بھی ہماری غربت اور قرضے کو دیکھ کر مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہ تھا۔ اسی وجہ سے میری ماں نے میری شادی اس لڑکے سے کروا دی جسے انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر میں رہتی تھی کیونکہ ماں نے میرا نکاح کروایا تھا۔ رخصتی کرنا بھی باقی تھا کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہ تھے کہ رخصتی کر سکیں۔ ویسے بھی میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور انہیں چھوڑ کر میں خود بھی کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کی طرف سے بھی زیادہ کوئی زبردستی نہیں تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ یہاں کرائے پر ہے اور رخصتی سے پہلے اپنا گھر لینا چاہتا ہوں۔ جب تک وہ اپنا گھر نہیں لیتے تب تک میں اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ مجھے یہ بات سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ میں ویسے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کے پاس وقت بہت زیادہ کم ہے، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں تب تک میں انہی کے ساتھ رہوں گی۔ میرے شوہر نے مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ لگائی اور پھر ایک مہینے میں میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے ان کی موت کا گہرا دکھ پہنچا۔ اپنی ماں کے سوئیم کے بعد میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی، لیکن میں ابھی اپنی ماں کے غم سے باہر ہی نہ نکلی تھی کہ مجھ پر ایک اور بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ اپنے شوہر کے ساتھ آنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد میرے شوہر کی بھی ایک حادثے میں موت ہو گئی اور یہ خبر مجھ پر بجلی کی طرح پڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری دو بہنوں نے بھی مجھ سے بالکل ویسے ہی تعلق توڑ لیا تھا جس طرح میرے باپ کے مرنے کے بعد تمام لوگوں نے میری ماں سے تعلق توڑ لیا تھا۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا مرے آج دوسرا دن تھا جب اسی رات اچانک میرے گھر کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور بولا کہ تیرا شوہر زندہ ہے، بس تم رات 3 بجے اس کی قبر کے پاس جانا۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ آج کل دنیا میں بہت زیادہ فراڈ چل رہا تھا۔ مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ آدمی میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ بھلا رات کے 3 بجے کوئی قبرستان میں کیسے جا سکتا ہے جبکہ میرا شوہر تو میری آنکھوں کے سامنے ہی مرا تھا۔ میں نے فوراً اسی وقت فقیر کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب اگلی رات دوبارہ وہی فقیر آیا۔ دوبارہ اس نے مجھ سے وہ بولا کہ میں نے دوبارہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، لیکن اب اس فقیر کا آنا جانا روز میرے گھر پر لگ گیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا برا نہیں چاہتا، تم ایک بار رات کے 3 بجے قبرستان میں جا کر تو دیکھو، تمہارا شوہر زندہ ہے۔ آخرکار ایک دن اس کی بات مان کر میں نے قبرستان کا رخ کر لیا اور رات کے 3 بجے اپنے شوہر کے قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔
ابھی مجھے اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، میرے سر پر کسی نے بہت بھاری چیز سے وار کیا اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر کے اندر بند تھی، جو میرا گھر نہیں تھا۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے اور دیواریں اونچی اونچی تھی۔ ایک چھوٹا سا کچن تھا جس میں کھانے پینے کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ نیا گھر دیکھ کر بہت زیادہ ڈر لگنے لگا اور اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس فقیر نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ یہ ضرور مجھے کڈنیپ کرنے کی کوئی سازش ہوگی، لیکن یہ لوگ مجھے اغوا کیوں کریں گے؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں جو میں ان لوگوں کو دے کر چھوٹ جاؤں۔ اس کے بعد میرا تو اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے جو مجھے چھڑوانے کے لیے آئے۔ پھر ان لوگوں کو آخر مجھ سے ایسا کون سا لالچ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا؟ اسی وقت مجھے کچن کے اندر ایک خط لکھا ہوا ملا، تو میں نے جب اس خط کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے لیے ہی لکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ گھر میں ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، اس گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، جو کچھ بھی چاہیے تمہیں یہیں پر مل جائے گا، تمہارے کپڑے، تمہارا سامان، سب چیزیں یہیں پر موجود ہیں۔ یہ تحریر پڑھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور بھاگ کر کمرے میں گئی۔ وہاں الماری میں دیکھا تو واقعاً وہاں پر میرے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور میری ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جو کپڑے میری ماں نے مجھے جہیز کے طور پر دیے تھے وہ بھی یہیں ہی رکھے تھے۔ مجھے یہ پہلی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس انسان نے مجھے اغوا کیوں کیا تھا اور یہ مجھے اس گھر میں کیوں رکھ رہا تھا۔ میں نے یہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن دروازے پر بہت بڑا سا تالا لگا ہوا تھا اور کھڑکیاں بھی باہر سے بند تھیں، اور اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ میں چاہ کر بھی کبھی ان دیواروں کو پھلانگ نہیں سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گھر میں کیوں ہوں۔ اور پھر ایک رات مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی باہر کا دروازہ کھول کر گھر سے داخل ہوا ہو۔ وہ انسان جو کوئی بھی تھا وہ بڑے سے کالے چوکے میں تھا۔ اس نے گھر میں آ کر راشن اور کچھ میری ضروریات کا سامان رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دی اور کہا کہ مجھ سے دور رہو۔ مجھے اس کی آواز کوئی جانی پہچانی لگی، تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتی ہوں، تم ہو کون؟ تو اس نے کہا کہ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، فی الحال تم خاموشی سے اس گھر میں رہو۔ میں نے پوچھا کہ تم مجھے بلا وجہ اس گھر میں کیوں رکھ رہے ہو؟ میرا اپنا بھی گھر ہے، مگر اس نے میری کوئی بات نہ سنی اور واپس چلا گیا۔ اس کے بنا کوئی جواب دیے چلے جانے پر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے وہ آواز کہیں سنی ہے، مگر شاید وہ انسان آواز بدل کر بات کر رہا تھا، اس لیے میں فوری طور پر اس کا لہجہ نہیں پہچان سکی۔ لیکن میں نے اتنا تو سوچ لیا تھا کہ اب میں اس انسان کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ آخر اس نے مجھے کیوں اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے؟ اس طرح کچھ دن یوں ہی مجھے اس گھر میں اکیلے رہتے ہوئے گزر گئے۔ کیونکہ وہ بندہ ہفتے کا راشن دے کر گیا تھا تو ہفتہ بھر تو اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آج ہفتہ پورا ہو گیا تھا اور اب وہ آئے گا، اسی لیے میں اس بار چکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے بارے میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئی۔ رات کے 12 سے 1 کے درمیان اس گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑ لیا۔ جیسے ہی وہ انسان راشن لے کر آیا تو میں نے اس کے سر پر بہت زور سے ڈنڈا دے مارا۔ ڈنڈا سر پر لگنے سے ہی وہ انسان درد کی وجہ سے چیخ اٹھا اور سارا سامان فرش پر گر گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر میں ڈر گئی اور دروازہ لگا دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر چلا جائے، اور جب میں نے اس کا نقاب ہٹایا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا، جسے دیکھ کر میں کچھ پل کے لیے سکتے میں چلے گئی۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اتنا بڑا دھوکہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ اپنی ہی موت کا ڈرامہ اپنی ہی بیوی کے سامنے رچایا۔ میں ان کو لے کر اندر چلے گئی اور کہا کہ اب یہ سارا ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پورا سچ بتائیں۔ اگر اب بھی آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گے تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، تم ایسا مت بولو، تم ہی تو پوری دنیا میں میری ایک اکیلی ہو۔ میں یہ سب کچھ بہت مجبوری میں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایسے بھی کون سی مجبوری آ گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ہی موت کا ڈرامہ کرنا پڑا؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں گزر گئی، اس کے بعد میرے باپ نے ہی مجھے پالا پوسا۔ ہماری ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں کاسمیٹک کا تھوڑا بہت سامان رکھا ہوا تھا۔ اسی دکان کے ذریعے ہم دونوں کی زندگی کا گزر بسر ہوتا اور میری پڑھائی کا خرچہ بھی چلتا۔
لیکن ایک بار پولیس ہماری دکان پر آئی اور میرے ابو سے کہا کہ وہ جعلی کاسمیٹکس بیچتے ہیں۔ پولیس میرے باپ کو پکڑ کر لے گئی اور ہماری دکان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ بلکہ اس کے باوجود بھی 5 لاکھ کا جرمانہ میرے باپ کے سر پر آ گیا تھا۔ میرا باپ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک جمع کر پایا۔ اس کے بعد پولیس کا جرمانہ بھرنے کے لیے میرے باپ کو قرضہ اٹھانا پڑا۔ پولیس کا جرمانہ تو ادا کر دیا، لیکن قرض جیسے مرض نے ہم لوگوں کو جکڑ لیا تھا، کیونکہ اگر 4 لاکھ اصل تھا تو اس کا 3.5 لاکھ سود تھا۔ کل ملا کے 8.5 لاکھ قرض ہمیں دینا تھا۔ میرے باپ نے آدھا قرض تو ادا کر دیا، مگر باقی کا آدھا قرض وہ ادا نہ کر پائے اور ان کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ یہ حادثہ میری زندگی سے ساری خوشیاں لے گیا اور باقی کا قرض لینے کے لیے بینک والے میرے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ مکان تو پہلے ہی بینک والے ضبط کر چکے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ میں کسی بھی طرح اپنے باپ کا قرض اتاروں، مگر میرے پاس بھلا اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ اس لیے میں اپنے ہی گھر سے بھاگ گیا اور تمہارے محلے میں آ کر بس گیا، جہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ تم لوگ بھی اس قرض کی وجہ سے ہی پریشان ہو۔ تبھی مجھے تمہاری ماں سے بہت زیادہ لگاؤ محسوس ہونے لگا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت مجھے یہاں لے آئے گی، کہ میری شادی تم سے ہو جائے گی۔ جب میں اپنے نئے گھر میں رہنے لگا تو قرض لینے والے وہاں بھی پہنچ گئے اور مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگے، اور اسی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو کر میں نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بچے گی بانسری والا سین ہو جائے گا، کیونکہ سارا اصل تو میں ادا کر چکا تھا، اب سود کی باری تھی۔ اس لیے میری موت کی خبر سن کر وہ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، مگر مجھے تمہاری حفاظت کرنا تھی۔ اس وجہ سے تمہارے گھر فقیر بن کر آتا تھا کہ تم رات کے وقت قبرستان میں آؤ اور میں تمہیں یہاں لے آؤں۔ جب آپ مجھے یہاں لے آئے تھے تو پھر مجھے بتا ہی کیوں نہیں دیا کہ آپ ہی ہیں؟ میرا کہیں بھی آنا جانا کیوں بند کر دیا؟ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ بینک والے تمہاری تلاش کر رہے تھے۔ مجھے اور میرے باپ کو ذلیل کرنے کے بعد اب ان کا نشانہ تم تھی۔ میری موت کے بعد سارا پیسہ تم سے نکلوانے کے فراغ میں تھے، اس لیے میں نے تمہیں وہاں سے غائب کروا دیا اور یہاں چھپا کر رکھا تھا تاکہ وہ لوگ تم تک نہ پہنچ سکے۔ میں آہستہ آہستہ کر کے قرض چکا دوں گا، لیکن فی الحال میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ان کی باتیں مجھے اداس کر گئیں۔ واقعاً قرض ایک مرض تھا، کتنی زندگیاں برباد کر دیتا ہے یہ قرض۔ انسان 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا لے مگر قرض کے دلدل میں کبھی چھلانگ نہ لگائے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔